ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں پروفیسر وارث محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں عرفان دین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور پسند کی شادی۔ ناظرین، مشیت یزدی نے حکمت کے تحت جب چاہا اپنے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور پھر ان کے سکون قلب کے لیے اماں حوا کو پیدا فرمایا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بروایت ابن عباس اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نقل فرماتے ہیں کہ اماں حوا کے بطن سے ہر دفعہ ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوتے، یہ آپس میں حقیقی بہن بھائی ہوتے اور اگلی دفعہ پیدا ہونے والے بچوں سے ان کی شادیاں قرار پاتی۔ اس طرح نسل انسانی آگے چلی، لیکن ناظرین یہ شادیاں شروع سے ہی ایک مسئلہ رہا ہے اور اسی مسئلے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ ناظرین، شیکسپیئر اور جین آسٹن جیسے لوگ اپنے ڈراموں اور ناولوں میں شادیوں کے مسائل پر لکھتے رہے، اگرچہ ان کے ہاں شادیوں کے لیے کوئی مذہبی قوانین اور بیریئرز ہم بالکل نہیں دیکھتے۔ ناظرین، ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مذہب دین فطرت ہے اور ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے اس اہم موڑ پر قرآن و حدیث ہماری مکمل رہنمائی کرتے ہیں۔ اسلام اور پسند کی شادی پر گفتگو کرنے کے لیے میرے آج کے مہمان ہیں ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، سر ویلکم، اور میرے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر مفتی شکیل احمد صاحب، سر ویلکم ان دی شو سر۔ پہلا اشکال ہم مفتی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ سر یہ بتائیے کہ کیا اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ جو مفتی ہوتا ہے وہ معاشرے کے درمیان، اس کے رویوں کے درمیان اور دوسری طرف شریعت کے درمیان جو وہ کھڑا ہوتا ہے، جی جی، تو اس کو دونوں طرف جو ہے بیلنس کرنا پڑتا ہے۔ بالکل صحیح۔ بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت کی اس بارے میں تعلیمات کیا ہیں۔ ٹھیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنکح المرأۃ لاربع، کہ عورت سے جو شادی کی جاتی ہے وہ 4 وجوہات کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ ٹھیک۔ فرمایا کہ لمالہا ولحسبہا ولجمالہا وبدینہا فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ پہلی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے مال کی وجہ سے شادی اسے کی جاتی ہے کہ مالدار عورت ہے، اور دوسرا فرمایا کہ اس کے حسب اور نسب اور خاندانی شرافت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور تیسرا فرمایا کہ ولحسنہا، کہ اس نے حسن و جمال، اس کی خوبصورتی، اس کی بیوٹی، اس کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا کہ اس کی دینداری، اس کا تقوی، اس کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ آگے آپ نے ایک اصول ارشاد فرمایا کہ فاظفر بذات الدین، آپ ان میں سے جس کو آپ نے ترجیح دینی ہے، پریفرنس کرنا ہے، وہ دین والی ہو، دین کو آپ نے زیادہ پریفر کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے صرف دینداری ہی دیکھنی ہے، باقی 3 چیزیں نہیں دیکھنی، صحیح نہیں، یعنی قابل ترجیح جو ہے وہ تو دین ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ خوبصورت بھی ہے، ٹھیک، خاندانی حسب بھی ہے، مالدار بھی ہے، تو یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بالکل صحیح۔ مالدار اگر بیوی ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کی بھی پشت پناہ ہوگی، آپ کے بچوں کے لیے بھی بہترین ہوگی۔ اچھے حسب والی ہے تو یقیناً یہ چیزیں آپ کی نسلوں میں بھی منتقل ہوں گی۔ تو یہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جو مطلب ہے کہ پسندیدہ نہ ہوں، یہ چیزیں بھی دیکھیں، لیکن دین کو آپ ترجیح دیں۔ حسن کے بارے میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایک نظر اس سے پہلے دیکھ لیں، بالکل ٹھیک، اور فرمایا کہ ان یؤدم بینکما، یہ الفاظ ہیں کہ اگر تم اس کو پہلے دیکھ لو گے تو اس کا بہترین نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی۔ بے شک۔ نہیں دیکھیں گے تو کہیں گے میرے تو پسند کی تھی ہی نہیں، یہ تو فلاں کی پسند کی تھی، فلاں کی، اسی وجہ سے حالانکہ غیر محرم کو دیکھنا شرعاً جائز نہیں ہے، صحیح، لیکن اس موقع پہ اجازت دے دی، ایک نظر دیکھنے ایک نظر دیکھ لیں تو پسند کی شادی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، یا شریعت کے اندر کوئی ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ پسند کی شادی کریں، لیکن اصول اور ضابطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے کہ دیندار ہو، اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں بھی ہوں تو ظاہر ہے کہ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ تو یہ اصولی چیز ہے۔ ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب پوچھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سورہ نساء میں جو ذکر ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو اس میں تو یہ حق جو ہے وہ نکاح کرنے والے کو نہیں دیا گیا۔ مجھے تو ایسے فیل ہوتا ہے کہ نہ یہ یہاں پہ والدین کو حق ہے اور نہ ولی کو حق ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس پہ؟
بالکل جی، سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ۔ جی ہم اگر نساء کی طرف جانے سے پہلے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، یہ بھی ایک جملہ ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، جو تمہیں پسند ہوں، تمہیں بھا جائیں۔ ہاں اب جو بھا جائے اسی سے نکاح کرنا جو ہے نا وہ بہتر ہے، افضل ہے۔ تو یوں کہہ لیں اسلام نے جو نکاح کا کنسپٹ دیا ہے جی وہ یہی سمجھ لیں کہ اسلام نے یہ کہا ہے کہ اپنی پسند کے مطابق شادی کرو، صحیح، جو پسند نہ ہو اس سے نہ کرو، ٹھیک، کیونکہ اسلام جب کسی چیز کا حکم دے رہا ہے صحیح، اور دوسری جو جس چیز سے منع نہیں کر رہا اور اگر اس میں خرابیاں زیادہ ہیں صحیح، تو پھر اس کا مطلب ہے منع بھی کر رہا ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر مرد اور بالغ مرد اور عورت کو لڑکی اور لڑکی کو پسند کی شادی کرنے، جسے لو میرج بھی کہہ سکتے ہیں، صحیح، کرنے کی اجازت نہ صرف دی ہے بلکہ یہ ایک نظریہ دیا ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ جو پسند کی شادی کا معاملہ ہے اس معاملے میں آ کر ہماری جو معاشرہ ہے بالخصوص پاکستانی معاشرہ اس میں بہت زیادہ خرابیاں ہیں، جہاں ایسے ڈھیر سارے رشتے ہیں کہ جو پسند کے ساتھ کر رہے ہیں، جیسا کہ اگر میں آپ کو پاکستان کے کورٹس کی بات کروں تو اسلام آباد کورٹ میں ڈیلی بیسز پر یعنی روزانہ کی بنیاد پر جو لو میرج کے کیسز یا کورٹ میرج کے کیسز جا رہے ہیں ان کی تعداد 50 کیسز پر ڈے ہے۔ اللہ 50 لوگ ایک دن میں 50 جوڑے شادیوں کے لیے اپلائی کرتے ہیں کورٹ میں کہ ہم نے شادی کرنی ہے۔ صحیح، پر دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر آپ شرح طلاق کو دیکھ لیں کہ یہ طلاقیں کتنی ہو رہی ہیں تو اس میں تقریباً 300 سے زیادہ جوڑے ہیں جو باقاعدہ کورٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ انہوں نے آپس میں رشتہ ختم کرنا ہے۔ تو اس ساری سچویشن کو دیکھ کر قرآن کی یہ آیت سامنے آتی ہے کہ جو اکثر جوڑے ہیں وہ ہیں کہ جن کی شادی پسند سے نہیں کی گئی آپس میں بلکہ انہیں مسلط کیا گیا، کبھی جائیداد کی خاطر، کبھی دولت کی خاطر، کبھی ڈگری کی خاطر، کبھی جہیز کی خاطر، کبھی نیشنلٹی کی خاطر، کبھی بڑے باپ کی بیٹی ہتھیانے کی خاطر۔ یہ ساری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پسند والدین کی شادیاں یا والدین کے رشتے آج کل جو والدین کر رہے ہیں ان میں سے اکثر کا حال یہ ہے۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ پاکستان کی اسی ہفتے کی جو رپورٹ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ کتنے جوڑے ایسے ہیں جن کی آپس میں شادیاں نہیں ہوئیں اور وہ رشتوں کی تلاش میں ہیں۔ اگر لڑکوں کی بات کی جائے تو اسی ویک کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ 25 کروڑ پاکستانیوں میں سے 2 کروڑ ایسے نوجوان ہیں جو کنوارے ہیں اور وہ رشتوں کے انتظار میں ہیں۔ صحیح، تو اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جہاں بھی شادی کرو پسند کی کرو، جو پسند نہیں ہے اس سے بالکل پیچھے ہٹ جاؤ۔ اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر بزرگ بیٹھ کر کسی بچی یا بچے کا رشتہ کر دیتے ہیں بچپن میں گود میں بٹھا کر، جیسے کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا، تو اس سے بھی باقاعدہ نکاح قائم ہو جاتا ہے، مگر نکاح قائم تب ہوگا جب بالغ ہونے کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کو ایکسیپٹ کریں، جسے اختیار بلوغ کہتے ہیں۔ جی، اگر بڑے ہو کے بھی وہ اس کو فسخ کر سکتے ہیں اگر پسند نہیں ہے ان کو، اگر بڑے ہو وہ جوان ہو گئے بالغ ہو گئے، ان میں سے کسی ایک نے بھی، لڑکی نے کہا پسند نہیں کیا یا لڑکے نے پسند نہیں کیا اور اس نے کہا مجھے اس کے ساتھ آگے نہیں چلنا، تو انہیں وہ ایکسیپٹ کرنے کا بھی اللہ نے اختیار دیا ہے اور اس رد کرنے کا بھی اللہ نے اختیار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بالغ ہونے کے بعد لڑکا لڑکی جب خود اپنا نکاح توڑ سکتے ہیں اور تمام فقہ نے اور فقہ حنفی نے بطور خاص اس کی اجازت دی ہے، تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ نوجوان بالغ مرد اور عورت کو اپنی مرضی کے ساتھ ولی کے ساتھ شادی کریں تو بہت افضل ہے، بہتر ہے، عزت ہے، بھرم ہے اور ان کی پریشانیوں میں کمی کا سبب ہے اور خوشیوں میں اضافے کا سبب ہے۔ اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتے تو ولی کے بغیر بھی وہ نکاح کرنا 100% جائز ہے، جس طرح کہ پاکستان کی کورٹ جو ہے وہ واضح طور پر یہ اسلامی نظریاتی کونسل کے انڈر ہی تو قوانین بنتے ہیں، لہٰذا ان کا فیصلہ ہے کہ اگر ولی کے بغیر نکاح کرتے ہیں تو جائز ہے اور وہ نکاح ٹھیک ہے۔ اور اگر اس پر یہ فتویٰ دیا جائے کہ یہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ مفتیان کرام کا قبلہ الگ ہے اور پاکستان کے کورٹ کا قبلہ الگ ہے، اور اگر یہ دونوں الگ الگ ہیں تو کورٹ کیا روزانہ لا تعداد جوڑوں کو آپس میں نکاح کے بندھن میں باندھ کر ان سے گناہ کروا رہی ہے یا پھر ان کی اولادوں پر آگے مشکوک سلسلہ شروع ہو جائے گا؟ تو یہ ایک وہ والا فتنہ ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اور علماء کرام نے اسلامی نظریاتی کونسل میں بیٹھ کر جو یہ فیصلہ دیا ہے کہ ولی کے بغیر بھی نکاح جائز ہے تو یقیناً وہ جائز ہے۔ بالکل ٹھیک۔
وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے شاید فرمایا فنکاحہ باطل باطل باطل، جی تو یہ بعض ائمہ کا باقاعدہ مسلک ہے. جیسے میں نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ کا بھی یہی مسلک ہے، نکاح ہوتے ہی نہیں ہے. حضرت الامام شافعی رحمۃ اللہ بہت بڑے امام ہیں، ظاہر ہے کہ چاروں ائمہ میں سے بڑا مقام ہے ان کا بھی یہی مسلک ہے. خود ائمہ حنفیہ ڈاکٹر صاحب اس آیت کے بارے میں وہ ائمہ کرام جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں پھر؟ یہ کس کے بارے میں؟ یہ کہ تم نکاح کر لو عورتوں میں سے جن کو چاہو، دو دو تین تین سے. اس سے تو یہ فیل ہوتا ہے کہ یہ نکاح کرنے والے کو اختیار ہے. اس پہ ائمہ کا کوئی کلام ہے؟ اصل میں یہ جو فقہ حنفی ہے خاص طور پہ یہ اور دیگر جو فقہ ہیں، یہ کسی ایک آیت کو سامنے رکھ کر یا کسی ایک حدیث کو سامنے رکھ کر کبھی بھی مسئلہ نہیں بیان کیا جاتا. جتنے مسائل بیان کیے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے ملتا جلتا ایک کلام سورہ روم میں بھی ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں کہ اس نے تم میں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون پاؤ. تو اس سے بھی مفسرین ایک بات یہ نکالتے ہیں کہ جب تک پسند نہیں ہے آپ کو تو آپ کیسے سکون پا سکتے ہو؟ آپ کی تو گھر کی زندگی جہنم بن جائے گی. سر بالکل ایسے ہی ہے کہ مطلب ہے کہ اگر خود اپنی پسند، امام صاحب رحمۃ اللہ کی دلیل تو یہی ہے. جی امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جس کے اندر خود رشتہ نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے. صحیح. ينكحن ازواجهن، کہ وہ خود اپنا نکاح جو ہے اپنے شوہر سے خود کرے. تو یہ والی جو آیات ہیں، اس علاوہ اور بھی کافی ساری آیات ہیں جس میں نکاح کی نسبت عورت کی طرف کی گئی ہے کہ اگر عورت خود بھی کرنا چاہے تو کر سکتی ہے. اسی بنیاد پر جو ہے حضرت الامام کا مسلک میں نے دیکھا، امام جساس رحمۃ اللہ کو دیتا، تفسیر جساس کے اندر بھی دیکھا احکام القرآن جساس میں کہ امام صاحب کا مسلک کیا ہے. کیونکہ یہ چند دن پہلے بلکہ چند ماہ پہلے ایک مسئلہ اٹھا تھا. کراچی والی ایک بچی تھی اور لاہور کے کسی بچے سے شادی کر لی تھی، پھر بڑی جگہ نسائی ہوئی، پھر بچی جو پھر واپس کی گئی والدین کو، پھر وہ تو اس کے تحت اس طرح کے جب مسائل سامنے آئے تو ہمارے بعض فقہا جو تھے، جدید فقہا، تو انہوں نے کہا تھا کہ اس طرح اگر ہوتا رہا تو یہ لڑکیاں خود ہی واقع کورٹ میرج کر لیتی ہیں تو پھر بعد میں یہ جو مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو حضرت الامام کے مسلک کے علاوہ صاحبین کے مسلک پہ بھی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور باقاعدہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ذریعے اور پھر آگے کورٹ میں قانون بنانے کے حوالے سے بھی انہوں نے سٹرگل شروع کی کہ اس طرح کی جو جگہ نسائی ہو رہی ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، جبکہ مسلک صرف حضرت الامام کا ہی ہے، باقی ائمہ کا یہ نہیں ہے. تو اس لیے مطلب ہے کہ جو دوسری آیات ہیں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کا نکاح باطل ہے، اس کو بھی نہیں. اس لیے میں نے دونوں کا بیلنس کیا نا کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن ان حدیث مبارک کو سامنے رکھتے ہوئے تم ولی کو بھی سامنے رکھیں، والد کو بھی سامنے رکھیں. اس لیے بیلنس میں نے کہا کہ مفتی جو درمیان میں ہوتے ہیں، تو میں نے اس لیے کہا کہ ان احادیث قرآن کریم کی آیات کو سامنے رکھیں. میں آپ کی بات سمجھ گیا، میں نے ان کو سامنے رکھیں کہ جن کے اندر باقاعدہ فنکحوہن بإذن اہلہن، ٹھیک ہے، اس میں ولی کی اگرچہ اجازت کا بھی ہے، تذکرہ ہے، اور دوسری طرف قرآن کریم میں وہ آیات بھی ہیں جن کے اندر صرف عورتوں کو کہا گیا کہ تم اپنی شادی کر لو. تو دونوں کے درمیان کا یہی ہوتا ہے کہ نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن ایسا نہ یہ ہے کہ ماں باپ کو بھی ولی کو بھی کنسلٹ کریں جی اور باہمی رضامندی سے وہ شادی دونوں کو وہ کرنا چاہیے. یہ آئیڈیل ہے. افضل یہی ہے کہ وہ والدین جو محسن ہیں، جنہوں نے جنم دے کر جوان کیا، ان کی مرضی کو آپ اس کے اندر ضرور شامل کریں تاکہ آپ کی مشکلات کم ہوں اور جو ہے خوشیاں اور آسانیاں زیادہ بڑھیں. اور یہ سچ ہے کہ جب آپ کے سرپرست وہ لڑکے کی طرف سے ہوں یا لڑکی کی طرف سے، جب آپ کے سرپرست آپ کے ساتھ ہیں تو اس میں آپ کو ڈھیر سارا تعاون اور ہیلپ ملتی اور آسانیاں ملتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں خاندانی جو سسٹم ہے، معاشرہ ہے اسلام کے اندر جو ہے نا، یہ خاندانی معاشرے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک 4 دیواری کے اندر رہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ خاندانی معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ 5 بھائی جو ہے نا وہ ایک والدین کی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے والدین کی سرپرستی میں زندگی گزار رہے ہیں، تو وہ آسانی میں ہے اگرچہ وہ الگ الگ 4 دیواریوں یا گھروں میں رہیں. اگر دوسری بات یہ ہے کہ فنکحوا ما طاب لکم والی جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر اجازت دی ہے کہ لڑکا یا لڑکی بالغ ہوں تو اپنے کے لیے لائف پارٹنر چوز کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ریشو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اکثر نوجوان کالجز میں، یونیورسٹیز میں، اداروں میں اور
ہر جگہ پر لو میرجز ہی چل رہی ہیں، مگر اس لو میرج کو جو لڑکا اور لڑکی ہیں ان میں سے اگر میں ریشو بتاؤں تو 80 to 85% جو جوڑے ہیں وہ اپنی مرضی کو گھر والوں کی طرف ریفر کرتے ہیں۔ لڑکی اپنی ماں باپ کو بتاتی ہے، لڑکا اپنے والدین، یعنی اصل میں ان کی محبت ہے مگر وہ اپنے والدین کے سپرد کر کے ان کے ذریعے شادیاں کرتے ہیں اور وہ شادیاں چل رہی ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ اگر میں آپ کو پسند کی بات بتاؤں تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جو ہیں انہوں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ جو شادی کا اظہار اور رشتے کا اظہار ہے وہ خود کیا تھا۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عورت اپنا جو پارٹنر ہے وہ چوز کر سکتی ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ لہذا اس دلیل کے بعد پھر انہوں نے تھا آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اور پیار اور ان کی کوالٹیز اور کمالات، جس نبی علیہ السلام کے کل کائنات دیوانی ہے، اگر سیدہ عائشہ حضرت سیدہ خدیجہ دیوانی ہوئیں یا ان سے پیار کیا تو یہ کون سی عجب بات ہے؟ پر انہوں نے بھی اس کو ارینج میرج کی طرف ریفر کیا اور وہ ہو گیا۔ لہٰذا ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ بالکل زبردست، بہت اچھی بات۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ہم اپنی گفتگو کو دوبارہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ہمارے ہاں لڑکوں کو تو پھر اجازت مل جاتی ہے شادی کی، جی لو میرج کر لیتے ہیں، ماں باپ سنبھال لیتے ہیں، ہاں جی، بچیوں کو یہ اجازت نہیں ملتی ہے۔ بچیاں اگر کہیں شادی کر لیں یا اس خواہش کا اظہار کر دیں جی تو اس پہ ہمارے معاشرے میں یہ قدغن لگا دی جاتی ہے کہ جس نے تو ہماری ناک کاٹ دی ہے، جی ہماری بےزتی ہو گئی ہے۔ ہاں جی تو اکثر اگر یہ شادیاں کر بھی لیں بچیاں تو ان کو مار بھی دیا جاتا ہے۔ صحیح بات۔ تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیں کہ کیا بچیوں کو یہ اجازت نہیں ہے؟ جب بچوں کو ہے تو بہت اہم سوال ہے جی، اور آج کے زمانے میں ہمارے معاشرے کو یہ جاننا ضروری بھی ہے۔ جی اللہ رب العالمین نے جتنے حقوق عورتوں کو دیے ہیں پاکستان میں، نہ صرف اسلام میں، قرآن مقدس میں بیسیوں نہیں سینکڑوں آیات ہیں، حتیٰ کہ سورۃ النساء عورتوں کی فضیلت میں ہے اور ان کے مسائل اور حقوق کے لیے ہے، اور دیگر بھی بہت۔ صحیح۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی کثیر تعداد میں احادیث مبارکہ ہیں جو عورتوں کے حقوق کو بیان کرتی ہیں۔ لہٰذا ان آیات طیبات اور احادیث مبارکہ اور آقا علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں یہ فیصلہ کن بات ہے کہ جو بیٹیاں ہیں، جو فیمیل ہے اسلام کی، اسے اسلام نے اپنی مرضی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلی بات۔ اچھا، مرضی کے ساتھ شادی کی اور بات ہے، سرکشی کے ساتھ اور کی بات ہے، میں مرضی کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جتنے حقوق اللہ نے مسلمان بیٹی کو دیے ہیں، پوری دنیا میں کسی بھی مذہب کے پاس وہ رائٹس نہیں ہیں۔ بالکل۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ہر بیٹی کو اس کا پارٹنر چوز کرنے اور چوائس کرنے کی اجازت دی ہے تو والدین جنہوں نے اسے پالا، خاندان اور جوان کیا، پڑھایا، خرچ کیا، سب کچھ کے بعد والدین کے پاس صرف اتنا حق ہے کہ وہ بیٹی کو رہنمائی کریں اور اس کی تربیت ہی اس طرح کی کریں کہ وہ ان کی مرضی کے مطابق اپنا لائف پارٹنر چوز کرے۔ اور اگر وہ اس طرح نہیں کرتی اور ان کی مرضی سے ہٹ کر اسے جو اچھا لگتا ہے اس کا اظہار کر دیتی ہے تو پھر اس اظہار کے بعد لڑکی کے کردار پر بات کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے اور جرم ہے۔ بہت ساری ایسے لڑکیاں ہیں جو اس ڈر سے اپنے ماں باپ کو، اپنے دوستوں کو، اپنے کزنز میں بھی یہ شیئر نہیں کر پاتی کہ انہیں کون پسند ہے، اور وہ سلسلہ اسی طرح ان کے دل میں دبا رہتا ہے حتیٰ کہ ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ اگلا گھر بھی صحیح طرح نہیں بسا پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ شرح طلاق کا جو ہے نا ایک بار پھر زیادہ بڑھنے کی یہ وجوہات ہیں۔ لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اچھے انداز سے اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے شوہر کو چوز کرنا ہے۔ پر اسلام نے یہ حکم دیا ہے ماں باپ کو کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی پسند کی شادیاں کرنے کی صرف اجازت نہیں دیں، آج کے دور میں انہیں اختیار دیں۔ جو والدین اپنی بیٹیوں کو گھر کے اندر جیل ہے بیٹیوں کے لیے، گھر کی جیل میں قید و بند کی صحبتوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم اپنی مرضی سے شادی نہیں کر سکتی، کرو گی تو مار دیں گے۔ اسلام آباد پاکستان کا کیپٹل ہے، اس میں اسی 2023 کے اندر کم از کم 8 سے
9 ایسی بچیاں ہیں جو اپنی پسند کے وجہ سے قتل کی گئی ہیں، اور جب کیپٹل کا یہ حال ہو تو پھر بیکورڈ ایریاز کا آپ کیا کہیں گے؟ لہٰذا جب اسلام نے کہا ہے کہ اے والدین، یا اسلام نے بیٹی کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، تو پھر والدین کو چاہیے کہ وہ اس والدین ہونے کا غلط استعمال نہ کریں۔ ہمارے ہاں ماں باپ اس اختیار کا اور ماں باپ ہونے کا غلط استعمال اتنا زیادہ کر رہے ہیں کہ لڑکیاں خودکشی کر لیتی ہیں، دوسرے ملک چلی جاتی ہیں، کسی کے ساتھ بلا وجہ شادی ہو جاتی ہے، بعد میں ڈرامہ کر کے طلاق لینا پڑتی ہے ان کو، اور بچے پیدا نہیں کرتی۔ اس طرح یہ والا فتنہ جو ہے، میں خود کوئی سینکڑوں فیملیز کا میں گواہ ہوں ان کے واقعات کا، اور اس کے پیچھے والدین کی ضد ہوتی ہے، اس کے پیچھے والدین کی خود ساختہ عزت ہوتی ہے، عزت نہیں حقیقت میں۔ حقیقت میں یہ کون سی عزت ہے کہ آپ بیٹی کو جناب شدت کر کے اس کا نکاح اس کی مرضی کے مطابق نہیں کر رہے، خدا نخواستہ کل کو وہ اپنی مرضی سے کر لے تو کہاں جائے گی عزت؟ اچھا آپ اپنی عزت کو لے کر بیٹھے رہیں، کل کو اس نے گھر ہی نہ بسا پائی یا اس کا وہاں دل ہی نہ لگا، تو میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرا آپ کے ساتھ بیٹھنے کا اگر دل نہیں کرتا تو میں آپ کے ساتھ 2 گھنٹے یا 2 دن کیسے گزار سکتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی لڑکی کو ساری زندگی کا فیصلہ کر دیں، ساری زندگی کا فیصلہ کر سکتے، اور کسی لڑکی کو کوئی لڑکا پسند ہی نہیں ہے اور وہ اس کو اس میں 1000 عیب نظر آتے ہیں۔ ہاں پہلے زمانوں میں ایسا ہوتا تھا کہ جب ٹی وی نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، اتنی زیادہ آسانیاں نہیں تھیں، اتنی زیادہ اویئر نہیں تھی، اور پھر جبری سسٹم تھا، ڈیرہ داری اور جرگہ سسٹم تھا، تو تب یہ سلسلے چل جاتے تھے۔ آج اگر کوئی ماں باپ یہ چاہیں کہ ان کی مرضی مسلط کر کے بیٹی کی شادی کر دیں گے اور وہ بس جائے گی، یہ ان کی بھول ہے، بربادی نہ اسلام اجازت دیتا ہے، نہ آج کے حالات اجازت دیتے ہیں، نہ آج کا جو نالجبل معاشرہ ہے وہ اجازت دیتا ہے۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور جو ماں باپ ایسا کر رہے ہیں وہ ظلم کر رہے ہیں۔ اگر وہ اسی حالت میں چلے گئے اور ان کی بیٹی کی شادی نہ ہوئی، جیسا کہ اگر 2 لاکھ لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں تو کم از کم 2.5 کروڑ لڑکے رشتوں کے انتظار میں ہیں، تو کم از کم 3.5 کروڑ سے زیادہ بیٹیاں صرف انہی بلا وجہ خود ساختہ پابندیوں کی وجہ سے شادیوں کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں۔ اپنی بلا وجہ کی یہ جو عزت نفس ہے خود ساختہ، حقیقت میں نہیں ہے، تو یہ خود ساختہ عزت نفس کو آپ برقرار رکھیں اور آپ کی قبر میں عذاب ہوگا، وہ بیٹی بیٹھی رہے گی، وہ گناہگار ہو جائے تو کیا کرو گے آپ لوگ؟ تو ماں باپ مجرم ہیں ان سارے معاملات میں۔ اچھا یہ میں بات اس لیے اس انداز میں کر رہا ہوں کہ میں چشمدید گواہ ہوں ہزاروں ایسی فیملیز کا، کیونکہ ہم معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے کو ڈیل کرتے ہیں اور گھروں کی فیملی سسٹم کو ڈیل کرتے ہیں، علماء ہوں یا مفتیان کرام ہوں یا روحانی لوگ ہوں، تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہی اور ہمارا جو زندگی کی روٹین ہے وہ ہے ہی فیملیز کو ڈیل کرنا۔ اس لیے میں اس بات کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں کہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی جو ہے نا وہ، بلکہ ماں باپ کی مرضی کے خلاف کسی صورت اولاد کو نہیں جانا چاہیے، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اے والدین آپ عقل مند ہو، آپ دانا ہو، جتنے وقت کر کے، جتنی تکلیفیں برداشت کر کے آپ نے اپنے بچوں کو جوان کیا ہے، آپ اس کی پسند کا جو بندہ ہے اسے ہی تھوڑا سا قبول کر لیں، اور اگر آپ نہیں کریں گے آپ اپنی بیٹی کی زندگی برباد کریں گے، اور جب وہ اجڑ کے آپ کے گھر آئے گی تو آپ کی عزت کدھر جائے گی؟ پھر پریشان ہوں گے۔ مفتی صاحب یہ وضاحت فرمائیں کہ یہ والدین بھی کافی حد تک ظاہر ہے اس میں گناہگار ہوتے ہیں۔ بعض علاقوں میں یہ سنا ہے کہ لوگ اپنی جائیدادیں بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں جی بیٹی کی شادی ہم نے قرآن سے کر دی ہے، تو یہ کیا معاملہ ہے اور یہ اتنی جہالت ہے ہمارے کچھ علاقوں میں؟ جی آپ نے بات ارشاد فرمائی، یہ ہمارے جو اردو فتاویٰ ہیں تو اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا فتویٰ ہوگا کہ جس کے اندر یہ سوال نہ آیا ہو کہ ہمارے ہاں جو ہے، خاص طور پہ اگر تھوڑے سے پرانے فتاویٰ کو دیکھیں تو اس میں یہ سوالات زیادہ ہیں کہ آج کل ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ وہ قرآن کریم سے بچے کی شادی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حالانکہ اس کا تو شریعت میں یا قرآن کریم یا حدیث مبارکہ میں دور دور بھی اس کا کہیں تصور بھی نہیں ملتا۔ وجہ یہی ہوتی ہے کہ جو خاندان ہوتا ہے تو اس کی جائیداد وہ زیادہ ہوتی ہے، اب ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مطلب ہے کہ ہم نے شادی کسی اور جگہ کر دی تو ظاہر ہے کہ بچی کا جو حصہ ہے یہ بھی وہاں چلا جائے گا، تو اس لیے وہ یہ والا وہ کام کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے شادی کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا کوئی بھی جو ہے وہ تصور تک بھی، آپ خود سوچ سکتے ہیں قرآن تو کیا کسی میں رہل ہے کسی اور بھی مسلک جو جس کے اندر کچھ سینسبلٹی ہے وہ اس کو وہ نہیں کر سکتا، تو اس لیے دھوکہ ہے جو والدین خود کو مطلب ایک دھوکہ ہے، یا مطلب ہے کہ بعض بچیاں ہیں وہ اپنے خاندانی روایات کی وجہ سے بیچاری دب جاتی ہیں، بولتی نہیں ہیں، لیکن اس کا تو بالکل کوئی تصور نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کورٹ میرجز جو ہیں جی یہ اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ کورٹ میرج کرنا، پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے ہو، ضروری نہیں کہ بچے بچیاں خود سرکشی کی وجہ سے کرتے ہیں، بلکہ کورٹ میرج کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کورٹ کے تھرو کرتے ہیں نکاح تو آپ قانون کی کسٹڈی میں آ جاتے ہیں، اور وہ جوڑے جو اپنی پسند سے کرنا چاہیں وہ بھی کرتے ہیں، وہ جوڑے جو اپنی شادیوں کو پوشیدہ رکھنا چاہیں وہ بھی کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عدالتیں ہیں تو عدالتوں ہر کچہری کے اندر 8 سے 10 یا 15 نکاح خوان علماء یا قاری حضرات ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر جج کے سامنے نکاح پڑھاتے ہیں، ان کا اکمیر ہوتا ہے اور اس کے بعد جج فیصلہ دیتا ہے۔ اس لیے کورٹ میرج کرنا اسلام کے اندر 100% جائز ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کورٹ میرج کرنے کے بعد خاندانوں کے لوگ جو ہے نا وہ بچیوں کو پریشان کرتے ہیں، کئی لوگ مار بھی دیتے ہیں، اور یہ وہ والی غیرت ہے کہ جس کو اسلام نے غیرت نہیں کہا۔ یعنی کورٹ میرج اگر کسی بچے یا بچی نے کی ہے، جوڑے نے کی ہے، اگر آپ اسے مار دیں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو قتل کرنے والا جو ہے وہ خود تو پھانسی کے پھندے پہ چڑھے گئی، اس کو اپنے بچوں کا خیال کرنا چاہیے، اپنی بیوی کا، اپنے خاندان کا خیال کرنا چاہیے۔ جس لڑکی نے، یعنی یہ ایک سوال ہے کہ اگر کوئی لڑکی یا لڑکا خود سے پسند کی شادی کر لیتے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو، اسلام یہ کہتا ہے جانے دو، اسلام یہ کہتا ہے وہ شکر کرو کہ حرام رشتے میں وہ نہیں بندھے بلکہ ایک حلال رشتے میں جڑ گئے ہیں۔ وقفے کا کہا جا رہا ہے، ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں، سر یہ جو پیپر میرج ہے باہر جانے کے لیے لوگ اکثر کر لیتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ فرمائیں کہ اس کی بھی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے پیپر میرج کے بارے میں سوال کیا اور یہ سوال بہت عام ہے جی، اور یہ آج کل کے دور کے اندر کثرت پیپر میرج ہو رہی ہیں۔ صحیح، کہ مطلب ہے کہ باہر جانا ہوتا ہے جی، تو لڑکی کو اس کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ چلو ہم پیپر میرج کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ نکاح جو ہے النکاح ینعقد بإجاب و قبول صحیح، بحضور شاہدین حرین عاقلین بالغین۔ بالکل صحیح۔ شریعت نے صرف 2 چیزیں شرط قرار دی ہیں نکاح کے لیے، نمبر 1 ایجاب اور قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس، جی، یہ اگر ہو جاتا ہے، اور نمبر 2 گواہ موجود ہیں، جی، 2 گواہوں کی موجودگی میں اور ایجاب و قبول ہو جائے تو نکاح ہو جاتا ہے، درست۔ تو یہ اہم ہے۔ اگر وہ باقاعدہ مطلب ہے کہ پیپر میرج بہی معنی کہ اگر وہ باقاعدہ ایجاب و قبول بھی کرتے ہیں، پیپر بھی بنواتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ نکاح تو ان کا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مطلب ہے کہ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے باہر لے کے جانا، کوئی تلاعب یا کھیل تماشا یا اس طرح کی ظاہر وہ چیز نہیں ہوتی، تو پیپر میں ظاہر یہ تو درست ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں اتنی تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ آج کل ٹیلی فون پہ جو نکاح کیا جاتا ہے تو اس میں بعض فقہا کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہوتا، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اگر لڑکا یہاں موجود نہیں، لڑکا باہر ہے، تو یہاں کسی کو اپنا ایجاب یا قبول کا جو ہے وہ ولی بنا دے کسی کو، وہ جو اس کی طرف سے نیابتاً جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قبول کر لے۔ یہاں اگر مطلب ہے کہ لڑکا موجود ہے لڑکی نہیں، تو وہ بھی اپنے کسی کو نائب بنا لے جو اس کی طرف سے وہ قبول کر لے۔ اس طرح یہ اسکائپ کے ذریعے سے کسی طریقے سے بھی کرتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کسی کو نائب بنا دیں۔ اس کے بعد پھر پیپر جو ہے وہ متعین کر لیں، جو کچھ سلسلہ ہوتا ہے قانونی اعتبار سے، عدالت کے اعتبار سے، یا آپ نے ایک پروسیجر دیکھا ہوگا پورا، ہم نے تو کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں دیکھی ہیں کہ یہاں سے بھی مطلب ہے کہ کاغذات بنواتے ہیں، پھر وہاں جو لڑکا جس ملک میں ہوتا ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ قاعدہ جو کاغذات بنتے ہیں، تو وہ پیپر میرج اگر کرتے ہیں، اب ایجاب و قبول بھی ٹھیک طریقے سے ہو جاتا ہے اور گواہ بھی موجود ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ تو باقاعدہ ایک نکاح ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور وضاحت فرمائیں تھوڑی سی، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زبردستی کی شادیاں ہوتی تھیں ان کو ختم فرمایا؟ ہاں بالکل جی، آپ کے 2 باتیں ہیں۔ پہلا سوال جو آپ نے پوچھا اس پر بھی میں عرض کرنا چاہوں گا کچھ۔ پیپر میرج آپ نے پوچھا، جی، جس انداز سے قبلہ مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، مگر جو آج کل پیپر میرج سوسائٹی میں عام ہے، میری نظر میں وہ فراڈ ہے، دھوکہ ہے اور فریب ہے۔ صحیح۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ پیپر میرج کے لیے تو پراپر شادی اور نکاح مقصود ہی نہیں ہوتا، ٹھیک، مقصود ہوتی ہے نیشنلٹی،
درست. اور جو پیپر میرج کیا جاتا ہے وہ اس انداز میں آج کل کیا جا رہا ہے کہ لڑکا لڑکی آپس میں کسی کو ایک دوسرے کو نہیں جانتے, ایجاب و قبول بھی نہیں کرتے, ایون وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں بھی نہیں ہے, انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا وہ بھی نہیں ہے. صحیح. تیسرا ایجنٹ ہے جو لڑکے سے پیسے لیتا ہے صحیح. اور وہ لڑکی کو دیتا ہے اور دیتا رہتا ہے جب تک کہ وہ کسی اچھے ملک میں پہنچ نہ جائے. درست ہے. صرف ڈاکومنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ان کا صرف عدالت کے نظر میں ان کا آپس میں نکاح ہے اور وہ نہ ایجاب و قبول کرتے ہیں, نہ ایک دوسرے کو دیکھا ہے, نہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. تو اس طرح کی پیپر میرج کرنا جھوٹ ہے, فراڈ ہے, اور اس دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے. جو لڑکے اس طرح کر کے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ کوئی اور سورس کر لیں. اسلام کا جو یہ خوبصورت نکاح کا بندھن ہے اسے تماشا نہ بنائیں. یہ آقا علیہ السلام کے النکاح من سنتی, آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. تو نکاح آقا علیہ السلام کی سنت سے ہے, تو اس سنت کا مذاق اس انداز میں نہ کریں کہ نیشنلٹی لینے کے لیے آپ نے نکاح ہی کو مذاق بنا ڈالا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جو پاکستان سے یورپ گئے, امریکہ, برطانیہ یا کسی بھی ملک میں گئے, وہاں جا کر انہیں ضرورت اس بات کی پڑتی ہے کہ وہ وہاں بھی شادی کر لیتے ہیں تاکہ نیشنلٹی مل جائے. آج کل بھی پاکستانیوں کا حال یہ ہے کہ پاکستانیوں پر سے دوسرے ممالک کی عورتوں کا اعتماد اکثر اٹھ گیا ہے اور وہ نہیں کرتی, اعتماد نہیں کرتی, کہتے ہیں تم فراڈ ہو, دھوکے باز ہو, چھوڑ جاتے ہو. اور اکثر سچ بھی یہ ہے. لہٰذا پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ پہلی بیوی اگر وفادار نکلی نیشنلٹی ملنے کے بعد تو اسے بھی رکھتے ہیں, اور پھر پاکستان میں شادی ہوئی ہے چونکہ ہمارے ہاں والدین شادی کرتے ہیں, تو پھر اپنے آپ کو غیر شادی شدہ بھی وہاں ڈاکومنٹس میں شو کرنا ہوتا ہے. اس صورت میں پاکستان کی جو بھی, میں بڑی عام بات کر رہا ہوں, پاکستان میں جو بیوی ہے اسے ڈاکومنٹس کے اندر ڈیورسی قرار دینا ضروری ہوتا ہے, تب جا کر آپ کا نکاح یو کے یا یو ایس کے کورٹ میں شمار ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو نیشنلٹی ملنے کا پروسیس جاری ہوتا ہے یا شروع ہوتا ہے. ایسی صورتحال میں ڈھیر سارے ایسے مرد ہیں جو جہالت میں آ کر کہتے ہیں کہ میں سائن نہیں کروں گا, اور اسٹامپ پیپر پر بھی نہیں کرتے اور کچھ بھی نہیں کرتے, بس ساری اجازت قاری صاحب کو, مولانا اور وکیل کو دے دی. فراڈ ہے. عرض کرتا ہوں یہ بڑی خاص بات کہ جب وہ اجازت دے دیتے ہیں اور ڈاکومنٹس میں وہ ان کی بیوی جو ہے نا وہ یہاں پر طلاق یافتہ شمار ہوتی ہے, اور اس کے بعد جب وہ وہاں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں بیوی کو لے کر جاتے ہیں, وہ تو بیوی ہے, اس سے اولاد بھی ہے, تو اب کیا وہ اس کی بیوی شمار ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں. وہ اپنی مرضی سے اپنی بیوی کو طلاق دے چکا. اب 3 طلاقیں اگر اس نے دی ہیں, صاف ظاہر تینوں کے بعد لکھنا ہوتا ہے, تو اب اس کا دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک کہ, بلکہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ ختم کروائی ہیں جو زبردستی ہوئی تھیں؟ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت ساری شادیاں تو ختم نہیں کروائیں, مگر آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابیہ تھیں, وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں, عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اپنے شوہر, مجھے میرا بندہ نہیں پسند. یا رسول اللہ کیوں؟ بس نہیں پسند. اچھا, اس کی بہت ساری وجوہات تھی. تو آقا علیہ السلام, اس کو یہ خلا کا مسئلہ ہے, تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا ٹھیک ہے, انہیں بلایا اور فرمایا کہ تمہاری بیوی تم سے ڈیورس لینا چاہتی ہے اور اس کے بدلے میں ایک باغ دینا چاہتی ہے. تو آقا علیہ السلام نے باقاعدہ, یعنی انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا. یہ ایک الگ سے بڑا ٹاپک ہے, اس پر پوری ٹاک ہونی چاہیے, مگر ابھی یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے وہ نکاح جو ہے نا ختم کروا دیا, اور جو ہسبینڈ تھے انہیں ایک باغ دے دیا, اور اس طرح جو ہے انہوں نے خلا حاصل کیا صحابیہ نے. تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ اگر کسی لڑکی کو اس کا شوہر پسند نہیں, وہ چاہے کوئی بھی وجہ ہے, تو وہ خلا لے سکتی ہے, اور اس کا خلا لینا جائز ہے. جی مفتی صاحب, شاید یہ ہمارا آخری سوال ہو, کیا سیدہ کا نکاح غیر سید سے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑا چپتا ہوا مسئلہ ہے, اور اس پہ آپ نے فیس بک پہ بھی دیکھا ہوگا, یوٹیوب چینل پہ بھی دیکھا ہوگا, اور بعض مسلک والے اس میں بہت زیادہ شدت بھی اختیار کرتے ہیں. تو اس لیے مطلب ہے کہ دلائل تو دونوں طرف ہیں. جی, تو اس لیے مطلب ہے کہ میرے خیال میں تو ایسے مسائل کے اندر شدت نہیں ہونی چاہیے. ہاں بالکل صحیح. جب دونوں طرف دلائل بھی ہوں اور دونوں طرف اہل علم بھی ہوں, اور کوئی بھی ایسا نہ ہو جو مطلب ہے کہ کسی ذاتی خواہش کی وجہ سے یا ذاتی کسی اسی وجہ سے فتویٰ نہ دے رہا ہو. تو میرے خیال میں تو یہ دونوں, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ جائز ہے سیدہ کا نکاح غیر سید سے, اور بعض حضرات اس کو جائز نہیں قرار دیتے. ان دونوں طرف الحمدللہ دونوں طرف دلائل موجود ہیں, تو اپنے اپنے مسلک پہ دائرے میں رہتے ہوئے اس پہ عمل کریں. ڈاکٹر صاحب, جو حضرت عثمان کا لوگ حوالہ دیتے ہیں, کیا وہ سید تھے؟ ایسی بات ہے جناب کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہم حنفی ہیں. صحیح. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ ہی کے جو ہے نا, اس فقہ کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے فتویٰ یہ ہے کہ
ایک سید زادی کا نکاح غیر سید مرد کے ساتھ کرنا 100% جائز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ منع ہے۔ ہاں جو غیر سید زادی سے شادی کر رہا ہے اسے چاہیے کہ آل رسول کی خدمت کی وجہ سے یہ نکاح کرے کہ ساری زندگی ان کی خدمت کروں گا، اور وہ سارے کے سارے حقوق ادا کرنے کا عزم مصمم کرے۔ ہمارے یہاں اکثر مرد بیویوں کو حقوق نہیں دیتے، تو جہاں سید زادی کے ساتھ نکاح ہوگا اسے پورے حق دینے ہیں تاکہ قیامت کے دن وہ آپ کے لیے بخشش کا سبب بھی بنے۔ مگر یہ نکاح جو ہے وہ منع نہیں ہے، نہ ہی کوئی حرام ہے۔ جو علماء کرام مفتیان کرام اس بات پر شدت کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اور جو مسالک اس پر اس طرح کی بات کرتے ہیں انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے داماد حضرت سیدنا امیر المؤمنین عثمان ذو النورین جو ہیں ان کی بیعت یوں کہہ لیں کہ یکے بعد دیگرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں جو سید زادیاں ہیں ان بیٹیوں کے نکاح حضرت عثمان غنی سے یکے بعد دیگرے ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی سید تو نہیں ہے، درست، تو جب آقا علیہ السلام کی سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس اعتراض کی گنجائش نہیں بنتی۔ ہاں ایک اور بات بھی ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سید وہ ہیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آل میں سے ہیں، تو یہ آقا علیہ السلام کی بیٹیوں کے بعد کی آل کی بات ہو رہی ہے۔ درست، آقا علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں جو آقا علیہ السلام کی جس طرح النبی اولا بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، جس طرح نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس طرح نبی کی بیٹیاں بھی سید زادیاں ہیں کیونکہ وہ ڈائریکٹ نبی کی اولاد ہیں۔ لہٰذا آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ حضرت عثمان جو غیر سید ہیں انہیں اپنی 2 بیٹیوں کے یک کے بعد دیگر رشتے دیے، تو آج بھی ایک غیر سید مرد کا مسلمان کا سید زادی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اسی پر فتویٰ ہے۔ فتویٰ بھی ہے۔ پھر اس کے بعد مطلب ہے کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ارشاد فرمایا بات اسی یہ ایک دلیل ہے، یہ ایک ہماری مضبوط دلیل ہے کہ مطلب ہے کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح ہو سکتا ہے۔ پھر اسی طرح کل میں ایک کتاب دیکھ رہا تھا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی، ان کی ایک کتاب ہے تو اس کی تقریبی رونمائی میں گئے تھے، تو اس میں مستقل انہوں نے کتاب میں نے دیکھا انہوں نے لکھی تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو صاحبزادی تھی ام کلثوم، ٹھیک ہے، ان کا نکاح باقاعدہ حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اور بھی بیٹی ہیں، لیکن سیدہ فاطمہ سے یہ جو تھیں ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، اور حضرت عمر فاروق رضی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا بات یہی ہے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی رشتہ ہو جائے، یعنی ان کی مطلب ہے کہ خاندان کے ساتھ میرا بھی ایک جو ہے، حضرت کہ ام کلثوم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر کی تھی، لیکن اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے شادی کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک اپنے اعزاز کے لیے، اپنی عزت کے لیے، ایک فخر کے لیے کہ میری بھی شادی جو ہے ان کے خاندان میں ہوئی ہے، اگرچہ ہمارے بعد دوسرے مسئلے بڑی شدت اختیار کرتے ہیں، وہ تو یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 شادیاں جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے ساتھ ہوئی ہیں، یہ حضرت عمر سے بھی جی، یہ بھی یہ 2 دلیلیں ہماری ہیں، یہ والی اور بڑی مضبوط دلیلیں ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 صاحبزادیاں بھی ہوتیں تو میں یکے بعد ذکر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح کرتا جاتا۔ صاحبزادی پہلی فوت ہوئی، آپ نے دوسری کا نکاح کیا، فرمایا کہ اگر 100 بھی ہوتی تو یہ ہماری ایک مضبوط دلیل ہے۔ اور اس پر میں ایک بات عرض کروں کہ جو حضرات نہیں مانتے وہ تو اپنی مرضی والے ہیں، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، مگر میں یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں، ان 2 ارب میں سے 1.5 ارب سے زیادہ جو ہے نا وہ اہل سنت مسلمان ہیں، تو 1.5 ارب مسلمانوں کا چاروں مسالک جو ہیں وہ اس بات پر اتفاق ہے کہ سید زادی کے ساتھ غیر سید مسلمان مرد کی شادی جائز ہے۔ تو جب اتفاق ہے اور امت کی کثرت کا اتفاق ہے تو میں نہیں سمجھتا اس اجماع کے بعد ہمیں کوئی ایسی اعتراض یا بات کرنی چاہیے جو فتنے کا سبب بنے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ناظرین، آپ نے ہمارے اسکالرز کی گفتگو سنی جس سے ہم نے یہ بات جانی کہ اسلام میں پسند کی شادی جائز ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے جن کو تم چاہو۔ یہ آیت نکاح کرنے والوں کو باقاعدہ حق دے رہی ہے، ولی یا والدین کو نہیں۔ تاہم اگر والدین کی رضا اور تعاون حاصل ہو جائے تو یہ نہایت احسن طریقہ ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نکاح سے پہلے ایک نظر عورت کو دیکھنا، اس کی اسلام باقاعدہ اجازت دیتا ہے۔ ہمارے اسکالرز نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ سیدہ کی شادی غیر سید سے ہو سکتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے،
جن کے گھر سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں ہیں اور آپ سید نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ دونوں مہمانوں کے تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے بھی اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔